السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، سنیچر کو جو اسپیشل یہ کلاس ہوتی ہے رات 9 بجے، اس میں آج ہمارے درس کا عنوان رہے گا قرآن اور اس کے حقوق۔ بڑا اہم عنوان ہے اس اعتبار سے کہ امت مسلمہ کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت کرنا چاہیے تو وہ ہے قرآن کریم، قرآن مجید، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے الگ سے اہمیت اور فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ وہ قرآن کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ یہ ہدا ہے، ہدایت ہے، صحیح راستہ دکھانے والی ہے، حق کی طرف لے جانے والی ہے، باطل سے روکنے والی ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات کو نازل کیا، کہیں کتابوں کو نازل کیا، پر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس اعتبار سے سب سے زیادہ فخر حاصل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی جب سے نازل ہوئی آج تک اور قیامت تک ویسی کی ویسی باقی ہے۔ ورنہ آپ سے پہلے انجیل بھی آئی، تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، پر سب کو بدل دیا گیا۔ اس کائنات میں اکیلی کتاب وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد حفاظت کا ذمہ بھی لیا کہ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، اس کو تبدیل، اس کو تحریف، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ اس قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو معجزہ بنایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا، اور ہم مسلمان اس قرآن کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے۔ زیادہ سے زیادہ رمضان آئے تو قرآن یاد آتا ہے، کورونا موت نظر آئے تو قرآن یاد آتا ہے، پر جیسے جیسے حالات کھلنے لگے ہم دوبارہ قرآن سے دور ہونے لگے۔ ہم نے قرآن کی اہمیت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد ہم عزت کے متلاشی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائے، سربلندی مل جائے، ذلت کا خاتمہ ہو جائے، پر یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ الآخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت دے گا اور نہ عمل کرنے کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو ذلیل بھی کر دے گا۔ وہ عرب کے لوگ کہ جنہیں بدو، دیہاتی، ان پڑھ کہا جاتا تھا، جن کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں تھا، انہیں ایک مقام والا، آدھی دنیا پر حکومت قائم کرنے والا، عزت والا، رعب والا، دبدبے والا بنانے والی یہی کتاب قرآن مجید ہے۔ وہ کتاب آج ہمارے پاس ہے، یہ قرآن آج ہمارے پاس ہے، پر افسوس یا تو ہم نے اسے پڑھا نہیں، اور پڑھا تو صرف رتو طوطے جیسا پڑھ لیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے اندر دماغ نہیں لگایا، اس پر تدبر نہیں کیا، اور آج اسی وجہ سے یہ امت برباد ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب کا ایک سلسلہ ہے جو کنٹینیو چلتا چلا جا رہا ہے اور عذاب کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ اس قرآن کو چھوڑنے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ظالموں کو آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے اور نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی مقصد سے میں نے یہ ٹاپک لیا، قرآن اور اس کے حقوق۔ اب قرآن کہا کسے جاتا ہے؟ تو قرآن اللہ کا وہ کلام جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر نازل کیا، جس کا لفظ لفظ پڑھنا عبادت ہے، جس کے نازل کرنے کا مقصد ہدایت ہے، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام جو اللہ کے نبی پر جبریل کے ذریعے نازل کیا گیا، جس کا حرف حرف عبادت ہے، اور وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قرآن کہا ہے۔ کہیں قرآن کریم کہا، کہیں قرآن مجید کہا، کہیں ذکر کہا، کہیں حدیث کہا۔ اللہ رب العالمین نے الگ الگ الفاظ سے اس کتاب کو، اس قرآن کو قرآن کے اندر یاد کیا ہے۔ اب ٹاپک جو ہمارا بیسک ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، قرآن کے حقوق۔ تو جیسا کہ میری عادت ہے
ہر ٹاپک پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ہم شروع کریں گے پوائنٹس کی شکل میں کہ قرآن کے ہم پر حق کیا ہیں، قرآن کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کون سی ذمہ داری ہے کہ قرآن والا ہونے کے ناطے ہمیں ادا کرنا ہوگی، اور اگر ادا کرتے ہیں تو ہم قرآن والے ہیں ورنہ ہم قرآن والے نہیں ہیں. وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں، وہ کون سے حقوق ہیں کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے اسے ادا کرنا ہوگا. ان حقوق کی طرف میں انشاءاللہ آپ کو لے کر چلتا ہوں، اس کی طرف میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز حق الایمان والتصدیق، قرآن پر ایمان رکھنا اور اسے سچا ماننا. یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن کو سچا ماننا اور قرآن کو ایمان رکھنا، قرآن کے اوپر ایمان رکھنا. یہ قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ اور اس کا حق ہے کہ ہم اس پر سب سے پہلے تو ایمان رکھیں. ایمان آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کریں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، دل سے تصدیق کریں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میرا دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اور عمل سے اس بات کا اظہار کیا جائے. یہ تیسری اور بنیادی شرط ہے. ایمان کے اندر زبان بھی آ گئی، دل بھی آ گیا اور عمل بھی آ گیا کہ ہم قرآن پر عمل کریں، ہم قرآن کو اپنی زندگی بنائیں، ہم قرآن کو سچا مانیں، ہم قرآنی تعلیمات کو سچا مانیں. اللہ رب العالمین نے جو حلال کر دیا ہے وہ حلال، جو حرام کر دیا ہے وہ حرام، جو راستہ بتا دیا وہ راستہ، جس سے روک دیا اس سے رک جانا، یہ قرآن کی تصدیق ہے. دلیل سورہ نساء آیت نمبر 136، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر نازل کیا ہے. ایمان لاؤ. یہ ایمان قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اس کو ایمان کے ساتھ تسلیم کیا جائے، ایمان کے اعتبار سے اس کو قبول کیا جائے، ایمان کے اعتبار سے اپنی زبان، اپنے دل، اپنے عمل کے ساتھ قرآن کے آگے جھک جایا جائے کہ ہم نے اس پورے قرآن کو تسلیم کر لیا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ ایمان ہے ہمارا قرآن کے تعلق سے، یہ حق ہے ہمارا قرآن کے تعلق سے کہ ہم اس کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں. سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، دماغ میں آئے نہ آئے، قرآن میں اگر ہے تو بات سچی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ ہوتا ہے ایک مومن کا. کئی چیزیں ہیں قرآن کے اندر، دماغ سمجھ نہیں پاتا اس کو، ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، ہم اس کا تجربہ نہیں کر پائے، پر ہم ایمان رکھتے ہیں. عذاب قبر ایمان رکھتے ہیں، جہنم ڈرتے ہیں، جنت طلب کرتے ہیں، قیامت خوف کھاتے ہیں. کتنے ایسے معمولات ہیں جو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتائے اور ہم اسے جانتے نہیں، ہم صرف ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور قرآن کریم کی ضمانت اللہ نے لی ہے کہ اس کے اندر کچھ غلط ہو نہیں سکتا، تحریف ہو نہیں سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ضمانت لے لی، گارنٹی لے لی، تو بات ختم. ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. جس سے کئی عمل ہم لوگ کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہماری زندگیاں ہیں، ہم اپنی زندگی ایسی بناتے ہیں کہ قرآن کے اندر اگر کچھ حلال آ جائے ہم عمل کر لیتے ہیں، حرام آ جائے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا نقصان کس میں ہے. اگر رب نے کہہ دیا، قرآن میں آ گیا، حکم آ گیا، بات ختم. اس کے بعد دماغ نہیں چلتا. یہ ایمان ہے قرآن کے اوپر. ہے ہمارا ایسا ایمان؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور نہیں تو ویسا ایمان ہم کو بنانا پڑے گا. تب ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، تب ہم نے قرآن کو ویسا مانا جیسا ماننے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا تھا. اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 83، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول پر نازل کیا گیا، مطلب قرآن کو، تو جانتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے مومنوں کی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو تسلیم کر لیا، قرآن کو مان لیا، قرآن پر ایمان لے آئے. تو قرآن پر ایمان لانے کی بنیاد پر مومنوں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دلوں میں لرزہ آ جاتا ہے،
دلوں کے اندر خوف آ جاتا ہے، اللہ کا تصور آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین نظر آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت قوت نظر آنے لگتی ہے، اللہ رب العالمین کا وہ تصور جو انہیں حلال کی طرف لاتا ہے اور حرام سے روکتا ہے، وہ تصور ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری کروا دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لفظ لفظ کا حساب لیا جائے گا، کرامن کاتبین کو مقرر کیا گیا ہے، آخرت میں عذاب ہوگا، قیامت ایسی ہوگی، جہنم ایسا ہوگا، جنت ایسی ہوگی۔ جب سارے ان منظروں کو یہ لوگ سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ہم خود قرآن پڑھیں، کیوں؟ ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ہم کبھی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، کبھی ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھتے تو ہماری بھی وہی کیفیت ہوتی جو صحابہ کرام کی تھی، جو صحابہ کرام کا وہ معمول تھا کہ قرآن سے ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، ان کے عمل تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اس بنیاد پر، کیونکہ وہ قرآن کو عمل والی کتاب مانتے تھے، وہ قرآن کو زندگی گزارنے والی کتاب مانتے تھے، اس اعتبار سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی تھی اور وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ نمبر 1 یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں، پہلا حق۔ دوسرا حق، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے جس کا ذکر سورہ مزمل آیت نمبر 4 کے اندر رب العالمین نے کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن کی تلاوت کا حکم کیا ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ اب ترتیل کے کئی معنی ہوتے ہیں، زبر زیر تلفظ ادا کیا جائے، قاعدوں کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو میٹھی آواز میں پڑھا جائے، ترتیل کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کو کیا کیا کرو؟ تلاوت کیا کرو۔ یعنی ہر انسان کے پاس ایک شیڈولڈ لائف کے اندر یہ حصہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں کھانا پینا ناشتہ آفس دکان کے لیے وقت فکس کرتا ہوں، ویسے ہی میرے روزانہ کے شیڈول کے اندر قرآن ہونا چاہیے کہ میں روزانہ کم سے کم 1 رکوع پڑھوں گا، روزانہ کم سے کم 1 پیج کی تلاوت کروں گا۔ اور میں فضیلتیں کیا بتاؤں، اگر اس ٹاپک میں چلوں گا نا، ڈھیروں آیتیں حدیثیں ہیں، ہر آیت حدیث کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ اتنے حوالے آپ کے لیے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف ایک حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لو، اگر نہ بھی لکھ پاؤ صرف اتنی اس حدیث کو یاد رکھو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ہر حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکی دی جاتی ہے۔ اور ولا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ اگر کوئی الف لام میم بولے تو 30 نیکی ملتی ہے کیونکہ یہ 3 حرف ہو گئے۔ کتنا بڑا خزانہ ہے نیکیوں کا ایک مومن کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کے لیے، کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پڑھے، قرآن کو بار بار پڑھے، قرآن سے دل لگائے، محبت کرے۔ یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، یعنی کوئی احسان نہیں کر رہے ہم، کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے ہم لوگ، یہ ہمارے اوپر قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، اس بات پر افسوس ہونا چاہیے کہ میرے پورے دن کے اندر کہیں قرآن کا نمبر نہیں آتا۔ اس کا مطلب اللہ مجھے توفیق ہی نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھے نیکی کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تو یقیناً میں قرآن کی تلاوت کرتا، اور میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اسی پوائنٹ کے اندر دوسری دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 801، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن کل روز قیامت تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ میں تعجب ہوتا ہے کہ اتنی فضیلتوں کے بعد اگر کسی کو قرآن سے محبت نہ ہو۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ تم قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ جب کوئی نہ بولے گا، اللہ غضب کے عالم میں ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، آپ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، خوف کا عالم ہوگا، اس وقت میں یہ قرآن اگر آپ نے اس سے دل لگایا، اسے پڑھا، اس کی تلاوت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے سفارش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو سفارش کا حق دیا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، پر جو پڑھے گا اس کے لیے نا، ہمارے ہاں تو تعجب ہوتا ہے، ایک عجیب سا سسٹم ہے، مجھے بخار آیا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور میں دوائی کسی اور کو کھلا رہا ہوں۔ مثال سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہمارے ہاں دکانوں پر مولویوں کو بلایا جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ ایک مولوی صاحب ہیں،
روزانہ صبح نکلتے ہیں 15-20 دکان کے اوپر قرآن پڑھ کر آتے ہیں. افسوس مسلمانوں، افسوس اب کرو اپنی زندگی کے اوپر کہ تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں بچا کہ تم اپنے رب کے کلام کو پڑھ سکو. اس کلام کو پڑھنے کے لیے اجرت پر ایک انسان رکھتے ہو. کس نے سکھایا تمہیں یہ دین؟ کس نے سکھایا تمہیں یہ ادب کہ پیٹ میں تمہارے درد ہے، دوائی کسی اور کو دے رہے ہو، تمہیں فائدہ کیسے ہوگا؟ قرآن تمہارے لیے تب فائدہ مند بنے گا جب تم خود اس کی تلاوت کرو، خود اس کو پڑھو گے. دکان میں پڑھو، گھروں میں پڑھو، مکان میں پڑھو. ساری امت پریشان ہے. جسے دیکھو پریشانی کے اندر گھوم رہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے میرے اوپر اثر ہو گیا، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، ہوا لگ گئی. ارے قرآن پڑھو نا. قرآن میں ایک اکیلی سورۃ البقرہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گھر کے اندر پڑھ لی جائے لا يدخلہ البطالہ، شیطان داخل بھی نہیں ہو سکتا، انٹری نہیں کر سکتا اس گھر کے اندر. پر ہم تلاوت نہیں کرتے. اور تلاوت جب کرو تو کیسی کرو؟ ٹھہر کر، آرام سے، طریقے سے، تلفظ سے. ورنہ ہمارے یہاں کئی لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، بڑا عجیب لگتا ہے ان کا قرآن. اگر آپ سن لیجئے، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم. یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کو پڑھا جائے ٹھہر کر، الفاظ کو ادا کر کے، میٹھی آواز بنا کر. تغنوا بالقرآن، اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن کو گا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ بولیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنی اچھی اللہ نے آپ کو آواز دی، جتنا پیارا آپ کو انداز دیا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے. یہ قرآن کا آپ کے اوپر حق ہے. قرآن کا تیسرا حق، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو حفظ کرنا. اور اس کے اندر آپ ایک ہی حدیث اگر دلیل کے طور پر لکھ لیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2914، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. بڑی عظیم فضیلت ہے. اور اس فضیلت کو سننے کے بعد ہر ماں، ہر باپ کے دل میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ میں اپنے ایک بچے کو ضرور حافظ بناؤں گا انشاءاللہ. کیا ثواب؟ کل روز قیامت اللہ رب العالمین جب فیصلہ کرے گا، جنت کے درجات دیے جائیں گے، تو رب العالمین قرآن کے حافظ سے یہ کہے گا پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا. تجھے جنت میں اس کیٹیگری کے اندر رکھا جائے گا جہاں پر تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا. اس کو مثال کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری آدمی جس نے گناہ کیے ہوں گے پر شرک نہیں کیا ہوگا، جہنم میں جائے گا، عذاب چکے گا، پھر اللہ جنت دے گا. یعنی جنت کی سب سے نیچے والی کیٹیگری. اللہ کہے گا جنت کیسی ہے؟ تو کہے گا اللہ ایسی جنت تو مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہوگی، نہ میرے بعد کسی کو ملے گی. آخری کیٹیگری والا آپ کا بچہ، آپ کی بچی، خود آپ اگر قرآن کے حافظ ہیں تو قرآن وہ جنت کا کون سا درجہ یہ قرآن آپ کو دلائے گا جس حافظ کو آج سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے، جس حافظ کی آج اہمیت نہیں سمجھی جاتی. کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حافظ صرف حافظ ہی بنے گا، صرف مولوی ہی بنے گا؟ ارے پہلے حافظ بناؤ، چاہے جس فیلڈ کے اندر ڈالو. عرب کے اندر، مدینہ کے اندر میں 4 سال رہا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں عام دستور ہے سب سے پہلے بچے کو حافظ بناتے ہیں. وجہ کیا؟ بھئی ہمارے ہاں تو حافظ بنانے کا مطلب مولوی صاحب بنانا ہے. حافظ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے حافظ بنا دیا بچے کو تو اس کے لیے ہر لائن آسان ہو جاتی ہے، کہیں بھی وہ جائے کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ قرآن. اور یہ قرآن ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جنہوں نے اپنے بچے بچی کو حافظ بنایا ہوگا. خود آپ بھی یاد کرو. پر افسوس ہم کون سے مسلمان ہیں؟ چھوٹی چھوٹی 4 سورتوں والے. 4 صورتیں یاد ہو گئی، پورے دن کی نماز ہو گئی، کام ختم. اس سے زیادہ ہم یاد نہیں کرنا چاہتے. پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام مسلمان کو کم سے کم 30واں پارہ تو یاد ہونا چاہیے. فجر کی نماز میں لمبی صورتیں بھی تو پڑھنی ہے، عشاء میں تھوڑی لمبی صورتیں پڑھنی ہے، ظہر عصر کا الگ معمول ہے، مغرب عشاء کا الگ معمول ہے. آپ کو کم سے کم 30واں پارہ تو یاد کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو اس سے زیادہ قرآن حفظ کیجئے، کیونکہ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے جنت میں اتنا چڑھتے جائیں گے، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر انشاءاللہ رب العالمین آپ کو پہنچائے گا اگر آپ نے قرآن کا یہ حق ادا کیا کہ آپ قرآن کو سمجھ کر، قرآن کو اچھے سے، قرآن کو رک کر، قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین یہ مقام اور مرتبہ آپ کو ضرور اس قرآن کریم اور اس قرآن عظیم کے ذریعے عطا کرے گا. اس کے بعد نمبر 4،
سمجھ کر قرآن پڑھنا، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ اس سلسلے کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں دو طرح کی ٹیم کام کرتی ہے، ایک وہ علماء کی ٹیم کہ جس نے قرآن کو اتنا مشکل بنا دیا کہ پڑھنے والا پڑھنے کے پہلے ہی ڈر جاتا ہے، ارے 18 علوم چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، نہیں پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے، ڈائریکٹ پڑھو گے۔ ٹھیک ہے، سمجھو، عالم کی رہنمائی لو، علماء کے ساتھ سیکھو، پر پڑھو تو صحیح۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین سورہ حجر کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے پڑھنے والوں کے لیے، ہے کوئی پڑھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ رب کہہ رہا ہے قرآن آسان، جس کا قرآن، جس کا کلام، وہ رب کہہ رہا ہے قرآن آسان، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن مشکل۔ بات کس کی صحیح؟ اللہ رب العالمین۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، اس میں دلیل آپ لکھ لیجئے اس پوائنٹ کے اندر، سورہ محمد آیت نمبر 24، اللہ رب العالمین کا فرمان افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے، سمجھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ یعنی اس سے پتہ چل گیا اگر قرآن کوئی سمجھ کر نہیں پڑھتا، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا، کہتا ہے مجھے مشکل لگتا ہے، اس کا مطلب اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی مسلمان پیدا ہوا گھرانے کے اندر، بچپن سے قرآن سنا، جمعے میں قرآن کی تقریریں سنی، اب اس کو آپ بول رہے قرآن مشکل، مت پڑھنا، بھٹک جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں، قرآن ہندی، انگلش، عربی، اسپینش، چائنیز، جس زبان میں ان کو ملا، ڈائریکٹ قرآن پڑھا، سمجھا اور مسلمان ہو گئے۔ بتائیے قرآن آسان ہوا یا مشکل؟ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، کنفیوژن ہے، سمجھ میں نہ آئے، دقت آئے، علماء کا سہارا لیجئے، علماء سے جڑیے، انشاءاللہ یہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پر قرآن کا آپ پر یہ حق ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پر تدبر کریں، ورنہ ایسا پڑھنا کس کام کا اگر اس کو آپ سمجھے نہیں، دل میں نہیں اتاریں۔ اور دل میں تو تبھی اترتا ہے نا قرآن، قرآن پڑھنے کا مزہ تو تبھی آئے گا نا جب آپ قرآن کا ترجمہ جانیں گے۔ 50 بار میں یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ بول رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آپ بول رہے ہیں قیامت کا دن یاد کرو، جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، لوگ باہر آ جائیں گے نکل کر، کتنا خوفناک منظر۔ اب آپ نے اگر کبھی ترجمے سے قرآن پڑھا ہوگا نا تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، امام صاحب پڑھائیں گے تو مزہ آئے گا، آپ کو وہ منظر نظر آئے گا، دل میں ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا تصور ہوگا، آخرت کا ڈر لگے گا، عمل اچھا بنے گا۔ کب؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوگا۔ پر جب قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن پر غور ہی نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی تک نہیں کیا نا، آج سے کم یہ کوشش کرو کہ دن میں صبح جب بھی اپنے کام شروع کرو اس کے پہلے ایک رکوع صرف تلاوت کرو، اور رات کو جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ کم سے کم آدھا پیج قرآن ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو، پھر دیکھنا زندگی میں تبدیلی۔ شروع میں دقت آئے گی، شروع میں سمجھنا مشکل نظر آئے گا، پر جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ رب کی توفیق ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی یہ عمل کر پاتا ہے، ورنہ یہ عمل کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو اللہ سے توفیق مانگو، انشاءاللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، قرآن پر عمل کرنا۔ اس میں ہم سب سے زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ قرآن کا 5واں حق کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، صرف پڑھنا نہیں، تلاوت نہیں، سمجھنا نہیں، ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا۔ یعنی اب قرآن میں جو اللہ نے بول دیا بات ختم، عمل کرنا، یہی میری زندگی ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے، قرآن نے حق آپ پر واجب کیا ہے۔ ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، چاہے دلیل سمجھ لے چاہے مثال سمجھ لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219، اس آیت کی تفسیر کو آپ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے پہلے مدینہ کے اندر ماحول کیا تھا؟ چاروں طرف شراب کا عام سسٹم تھا، گھروں میں مٹکے بھرے ہیں بڑے بڑے، جام ہاتھوں میں ہیں، چاروں طرف شراب پی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک سیٹنگ ہے، چل رہا ہے کام۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قرآن میں رب العالمین نے کہا کہ سنو، شراب رجس ہے، حرام ہے، حرام ہے، بات ختم۔ قرآن میں حکم آیا حرام ہے۔ اب آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مدینہ والوں کو بتاؤ
کہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا ہے، جن گھروں میں مٹکے تھے توڑ دیے، ہاتھ میں جام تھا پھینک دیا، منہ میں شراب تھی الٹیاں کر دی، قے کر لی، انگلیاں ڈال ڈال کر اس کو باہر نکال دیا۔ کیوں؟ قرآن پر عمل۔ قرآن میں اگر حرام ہو گیا ہے مطلب بات ختم۔ اب اس کے بعد دماغ، عقل، سوچ، میری چاہت، میری پسند نہیں چھوٹتی، نہیں جاتی، کچھ نہیں چلتا۔ عمل مطلب عمل، بات ختم۔ یہ مومن ہوتا ہے، یہ ایمان والا ہوتا ہے۔ جب رب العالمین کا یہ حکم آیا، عمر ابن خطاب کہتے ہیں انتہینا انتہینا، اب ہم رک گئے۔ مطلب اگر اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسے حرام کر دیا مطلب بات ختم۔ اس کے بعد اب ہمارا دماغ اور ہماری عقل نہیں چلے گی، رب العالمین کا کلام چلے گا۔ جو اللہ نے کہہ دیا بندہ مومن نے اس پر عمل کر لیا۔ یہ مومنوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن پر یہ حق ہوتا ہے ہمارا کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن کو مانا جائے۔ ایک اور مثال اس کے اندر آپ لکھیے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 119۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس۔ سورہ حجرات کی سٹارٹنگ کی 3-4 آیتیں نازل ہوتی ہیں جس میں رب العالمین یہ کہتا ہے، سورہ حجرات کی شروعات کی آیتوں کے اندر آپ 1 سے لے کے 5 تک کی آیتیں لکھ لیجئے گا، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 119۔ ایک صحابی تھے ثابت ابن قیس بن شماس، ان کی آواز ذرا لاؤڈ تھی، تیز بولتے تھے، میری طرح سے تیز بولتا نا، میری عادت ہے، تیز بولتے تھے، تیز بولنے کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اے لوگوں سنو، اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرنا، یعنی آواز ان کے سامنے ذرا زیادہ بلند مت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے عمل برباد ہو جائے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ثابت نے جیسے ہی اس آیت کو سنا گھر کے اندر چلے گئے، گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے ساتھی کو نہیں دیکھا تعجب ہوا، سوال کیا کہ میرا ساتھی کہاں ہے؟ کہا وہ گھر کے اندر ہے۔ کہا جاؤ پوچھ کر آؤ، کیوں نہیں آ رہے؟ ثابت کے پاس جب پوچھنے گئے، عمل قرآن پر کیا تھا ان صحابہ کرام کے پاس؟ ایسے یہ صحابہ نہیں بنے۔ آج لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ نئے لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں اپنی تحقیقات سے اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں نا، صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کے جھگڑوں کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی غلطیوں پر ان کو طعن و تشنیع دیتے ہیں، ان کو شیعوں کی طرح ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان صحابہ کرام کا کردار سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کا کردار کتنا اونچا ہے۔ ثابت سے کہا ثابت آپ اللہ کے نبی کی محفل میں کیوں نہیں آ رہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ کہا دیکھو یہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ اگر آواز ان کی آواز پر بلند ہوئی اللہ تمہارے عمل برباد کر دے گا۔ سنو، میری آواز اونچی ہے مطلب میں جہنمی ہو گیا، مطلب میرا سارا عمل برباد، میں جہنمی ہو گیا۔ کیوں؟ کہا میری آواز بہت اونچی ہے۔ صحابہ کرام آئے، اللہ کے نبی کو بتایا۔ اللہ کے نبی سنیے، ثابت اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میری آواز اونچی ہے اور میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جب صحابی کا یہ عمل دیکھا تو کہا جاؤ اسے یہ خبر دو انہ ہوا من اہل الجنہ، میں اسے بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ یہ اس کا قرآن پر عمل ہے، یہ قرآن کے آگے جھکنا ہے۔ ارے قدرتی اس کی آواز اونچی ہے، وہ چلاتا نہیں ہے میرے سامنے، آواز اونچی ہے، تو کیا اس سے جہنمی ہو جائے گا؟ جاؤ اسے جا کر خبر دو کہ دنیا کے اندر میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ قرآن پر عمل، قرآن سننا، قرآن کے آگے جھکنا، قرآن کو اپنی زندگی بنانا، صحابہ کرام نے یہی سیکھا تھا اور اسی پر عمل کیا تھا، اور اسی لیے رب العالمین ان سے بہت زیادہ راضی ہوا تھا۔ تیسری مثال میں اس پر بتا رہا ہوں، اور میں خاص طور پہ اسی پوائنٹ پر آپ لوگوں کو زیادہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں پرابلم اسی کے اندر۔ قرآن سوال کرتے ہیں مولوی صاحب لون لے سکتے کیا؟ نہیں بھائی قرآن میں حرام ہے۔ نہیں وہ قرآن میں تو ہے پر ابھی حالات تھوڑے الگ ہے نا، میرے پاس کوئی اور انتظام نہیں ہے، تو کیا تیرے لیے نیا قرآن آئے گا؟ تیرے لیے نئی شریعت آئے گی؟ تیرے لیے نیا حلال حرام آئے گا؟ ہم قرآن کو اپنے اعتبار سے بدلنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام قرآن کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلا کرتے تھے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ ہم قرآنی تعلیمات کو اپنے فائدے پر چینج کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام قرآن کے اعتبار سے اپنی پوری زندگی بدل لیا کرتے تھے۔ یہ فرق تھا، اور اسی لیے وہ صحابہ ہیں کہ اللہ نے کہا میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ تیسری مثال صحیح بخاری حدیث نمبر 1461، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے پارے کی ابتدائی آیت تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم لوگ تب تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. محبوب چیز، پسندیدہ چیز، پرانا کھانا، پھٹے ہوئے کپڑے، پرانی سامان جو ہمارے استعمال کا نہیں، ہم کس کے نام پر دیتے ہیں؟ اللہ کے نام پر. اور یہاں اللہ رب العالمین قرآن 4 پارے کی ابتدائی پہلی آیت میں کہہ رہا ہے تب تک بھلائی نہیں ملے گی جب تک کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. آیت پر عمل، قرآن پر عمل. صحابہ کی زندگی تھا، صحابی رسول نے جیسے ہی اس آیت کو سنا اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی سنیے، میرے پاس کافی چیزیں ہیں پر اس میں سب سے محبوب چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ میرا ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے جس کا نام ہے بیروحہ. سنیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا محبوب چیز دینا ہے. آپ نے آیت پڑھی نا، سنیے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے وہ پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دی. یہ قرآن پر عمل تھا ان کا. اپنا فائدہ، دنیا کی ترقی، پیسہ، شہرت، عزت، ان سب چیزوں سے زیادہ ان کے پاس اگر کچھ محبوب تھا وہ قرآن پر عمل. اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا انہیں قبول کر لینا، اس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی بنایا تھا اور اسی لیے رب العالمین نے ان کو پسند فرمایا تھا. قرآن پر عمل. سمجھ رہے ہیں آیتوں کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ کو؟ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے آنے والی زندگی میں قرآن جب بھی آپ کو کوئی حکم دے دے آپ جھک جائیے، مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تشریح یعنی احادیث جو آپ کو حکم دے دیا جائے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے. یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا اسلام. یہ قرآن کا ہمارے اوپر 5واں حق ہے. قرآن کا 6واں حق، قرآن کو اپنے مسئلوں کے اندر فیصل بنانا. اپنا چاہے جو مسئلہ ہو، اپنا چاہے جو مسئلہ ہے، چاہے کتنا بڑا جھگڑا ہے، چاہے کتنی بڑی بات آ جائے، قرآن کو اپنا فیصل ماننا، قرآن کے آگے سر جھکانا، یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے. یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کے فیصلوں کو ماننا. قرآن حلال بتا دے ماننا، قرآن حرام بتا دے ماننا. قرآن کو ماننا چاہے اپنا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے. اس میں دلیل لکھیے گا، سورہ نور آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ یہ تمہارا فیصلہ کیا اللہ اور اس کے نبی نے یعنی قرآن اور حدیث نے، تو وہ صرف ایک جملہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا. سن لیا، سر جھکا لیا، بات ختم. عمل، بات ختم. آپ فیصلہ جو کر دیں نا وہ منظور، قرآن جو فیصلہ کر دے وہ منظور، قرآن جو کہہ دے وہ منظور، قرآن جو حلال بتا دے منظور، قرآن جو حرام بول دے منظور. اس کے بعد میرا دماغ، میری عقل نہیں چلتی. یہ صحابہ کی زندگی تھی، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہوا، اسی لیے اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی. اور ہم اپنے آپ کو اگر قرآن کا حق ادا کرنے والا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا کہ قرآن کو اپنا حکم بنانا ہوگا، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، اور قرآن جو کہہ دے اسے اپنے لیے فیصلہ ماننا ہوگا. تبھی جا کر ہم رب العالمین کو راضی کر پائیں گے. حکم بنانا، حاکم بنانا، کتنے ایسے مسائل ہیں آج ہمارے. مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی لوگوں سے، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں علماء کے پاس، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں مفتیوں کے پاس، اور جب وہ سیدھا سادہ آدمی قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تب اسے نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی سوچ کر جاتے ہیں اپن جو بول رہے ہیں اگر اس کے حساب سے فتویٰ آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اپنے اعتبار سے مولڈ کیا جائے، جبکہ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے حساب سے مولڈ کرو. ہم نے اصول بدل لیا اور اسی لیے ہم برباد ہیں، اسی لیے ہم ذلیل ہیں، اسی لیے ظالم مسلط ہے، اسی لیے آسمان سے مدد نہیں آتی، اور اسی لیے بیماریوں کی شکل میں ہر دن اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی عذاب ہم پر چل رہا ہے. ایک بیماری آئے اور دعاؤں کے بعد ختم نہ ہو، یہ پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں نہیں جا رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ہم نے قرآن و حدیث سے جب محبت کرنا چھوڑا رب العالمین کا یہ عذاب ہم پر جاری ہو گیا، اور اس عذاب کو اگر ہٹانا ہے تو قرآن کے ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا. قرآن کا 7واں حق، قرآن کی تبلیغ کرنا. جس کے لیے آپ کلاس میں آتے ہیں، جس کے لیے آپ یہ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، قرآن کی تبلیغ. ایسا نہیں کہ جتنا اچھا ملے اسٹور کر لو اور کسی کو بتاؤ مت، وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہوتا ہے صرف اسٹور نہیں کرتا ہے، پہلے معلومات کو لیتا ہے، اسٹور کرتا ہے، اور جو صحیح ہوتا ہے اسے آگے بڑھاتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے. یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے
جو آپ کو ادا کرنا ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے نبی سنیے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ پر نازل کیا ہے نا اس کی تبلیغ کر دیجئے، اسے پہنچا دیجئے، اسے بتا دیجئے، اپنا حق ادا کر دیجئے، ان باتوں کو آگے بڑھا دیجئے، یہ آپ پر حق ہے۔ اب جب جو نبی پر حق ہے وہ بندوں پر بھی حق ہے، ہم لوگوں پر بھی حق ہے، کیونکہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ جتنا ہمیں آئے ہم لوگوں تک پہنچائیں، جتنا بہتر سیکھیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسا نہیں کہ سن کر بیٹھ جائیں، سیکھ کر بیٹھ جائیں، جانے دو اپنے کو کیا کرنا، وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، وہ برباد ہو رہے ہیں ان کو ہونے دو، اپن تو اچھے ہیں نا، بات ختم۔ یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ مومن اپنے آپ کو بہتر بناتا بھی ہے اور سماج کو بہتر بناتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خود بہتر بنتا ہے، پورے سماج کو بہتر بناتا ہے۔ تبلیغ کرنا یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن آپ پر ذمہ داری بنا کر دیا گیا ہے۔ ورنہ ایسا مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اور اللہ سوال ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا۔ یقیناً رب العالمین کل روز قیامت آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے قرآن کا یہ حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کو آگے پہنچاؤ، قرآنی تعلیمات لوگوں تک بتاؤ۔ آپ دیکھیے نا، قرآن کی کبھی کبھی ایسی آیتیں ملتی ہے، ایک آیت پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ آیت تو میرے لیے نازل ہوئی ہے اسپیشل، ایسا لگ رہا ہے آج میرے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو سوچو اگر وہ آیت آپ دوسرے کو بتاؤ گے تو کیا ہوگا، اس کی زندگی میں کتنی خوشیاں آئیں گی، وہ کتنے غم سے باہر آئے گا۔ آپ ہو سکتا ہے کسی کے غم کا ذریعہ بن جائیں، نکلنے کا، غم سے نکلنے کا ذریعہ بن جائیں، پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بن جائیں، اس قرآن کی تبلیغ کر کے قرآن کو آگے بڑھاؤ، قرآن کا حق ادا کرو۔ اور قرآن کا آخری حق جو میں نے جمع کیے، حقوق تو بہت سارے ہو سکتے ہیں پر جو میں نے جمع کیا، قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ قرآن کا 8واں حق قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کی جائے، قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ اس سلسلے کے اندر آپ دلیلیں لکھ لیں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ یونس آیت نمبر 57، دوسری سورہ اسراء آیت نمبر 82، دونوں میں رب العالمین نے قرآن کو شفا کہا ہے۔ اب آپ پورا مسئلہ دیکھ لو، یہاں پر شفا کے لیے لوگ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اثر، جادو، جنات، بیماری، ٹینشن، فکر، غم، کوئی بھی تکلیف، کیسی بھی تکلیف، کہیں کی بھی تکلیف، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر دم کرو، قرآن پڑھ کر بار بار گھروں کے اندر برکت کے لیے پڑھو، تیز آواز میں قرآن کو پڑھو، قرآن کے ذریعے اپنے گھر کو گنجا دو۔ قرآن میں شفا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین کہتا ہے قد جاءکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پاس میں نے ایسے ذکر کو، ایسی نصیحت کو، ایسے قرآن کو بھیجا ہے جو شفاء لما فی الصدور، تیرے سینے کے اندر جو بھی ہے نا سب کا علاج ہے، وہ سب کی شفا ہے۔ بیماری، آزاری، تکلیف، غم، فکر، ٹینشن، جادو، جنات، معوذتیں، اسپیشلی سورہ ناس، سورہ فلق کو تو نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ جادو کا علاج ہے۔ اور آدمی کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں کہاں سہارے ڈھونڈ رہا ہے، کہاں کہاں تلاش کر رہا ہے، اس کا علاج اس کا علاج، یہاں جاتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، اپنی زندگی آخرت دونوں کو برباد کر لیتا ہے۔ اور قرآن شفا ہے، پر کیا ہوتا ہے، نہیں پڑھا لیکن کچھ ہوا ہی نہیں، مطلب تیرے پڑھنے میں ایمان ہی نہیں تھا، تو ٹرائل کر رہا تھا شاید قرآن کا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ارے یقین رکھ، کیوں نہیں ہوگا، رب نے کہا ہے مطلب ہوگا ہی ہوگا۔ تو قرآن سے شفا حاصل کرو۔ آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ شفا، ایک اکیلی سورہ فاتحہ ہے۔ چلیے کچھ نہ بھی یاد ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر بار بار اپنے اوپر دم کرو، کوئی بیماری واقعی نہ بچے گی انشاءاللہ۔ یہ کورونا چل رہا ہے نا، کورونا پھیلا ہوا ہے نا، ارے آپ قرآن پر یقین رکھیے اور انشاءاللہ اعتماد کرتے ہوئے قرآن کے ذریعے پورے گھر پر دم کیجئے انشاءاللہ، بچوں پر دم کیجئے انشاءاللہ، اور جو پڑھ سکتے ہیں انہیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے لیے کہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا بیماری سے۔ کون سی بیماری بڑی ہے، کون سی تکلیف بڑی ہے؟ رب نے اس قرآن کو شفا بنایا، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے۔ اور اگر آپ شفا مانتے ہیں تو آپ کو شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اب لاسٹ میں ایک چیز میں بتاتا ہوں، قرآن کو چھوڑنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن کو چھوڑنا کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا، پہلے آپ دلیل لکھ لیں، سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29، سورہ فرقان، جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو چھوڑنے کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم جیسا وہ انسان جس نے قرآن کا کوئی حق ادا نہ کیا ہوگا، جانتے ہیں کیا کہے گا؟ یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں برباد ہو گیا، کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے نبی کو اپنا دوست بنایا ہوتا، نبی کے راستے پر چلا ہوتا۔ اور اس دن جانتے ہیں نبی کیا کہیں گے؟ اے میرے رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب قرآن کو چھوڑنے کا مطلب اللہ کے نبی کہیں گے کل روز قیامت اللہ کے سامنے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنے کا مطلب کیا؟ یہ سارے حق ادا نہ کرنا۔ سارے حق کو آپ پوائنٹ کی شکل میں لکھ لیجئے، تلاوت نہ کرنا، یاد نہ کرنا، تدبر اور غور نہ کرنا، ایمان نہ رکھنا، عمل نہ کرنا، فیصلہ نہ کرنا قرآن کے ذریعے، تبلیغ نہ کرنا، شفا نہ حاصل کرنا، یہ سب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ سب جتنے حق میں نے بتائے اس کو اپوزٹ کر لیجئے، وہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن چھوڑنے والے بنے یا قرآن پر عمل کرنے والے بنے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ قرآن سے محبت کرنا ہے یا قرآن سے محبت نہیں کرنا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ زندگی کو دیکھیے، اعمال کو دیکھیے، زندگی کی مصروفیت کو دیکھیے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جس کاروبار، جس پریشانی، جس تکلیف کے لیے آپ قرآن سے دور ہیں نا، ارے اس قرآن کے قریب تو آ کر دیکھیے، یہ غم ختم ہو جائے گا، کاروبار کی تنگی چلے جائے گی، قرضے ادا ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی، بیماریاں چلی جائے گی، سکون کی نیند آئے گی۔ ایک بار قرآن سے محبت تو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ پر شرط یہ ہے قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپنا بناؤ، قرآن والے بنو۔ صرف ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ جواب کیا دیا انہوں نے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سوال اخلاق کا ہو رہا ہے، جواب قرآن کا دے رہی ہیں۔ کیوں؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیوں؟ کہا کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق وہ تھا جو قرآن ہے۔ یعنی قرآن میں اللہ نے جو کہا کرو اللہ کے نبی نے کیا، یہ کہا نہیں کرو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یہی اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ یعنی وہ کون سے مسلمان تھے؟ قرآن والے مسلمان۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہم کون سے مسلمان ہیں؟ رمضان والے مسلمان۔ رمضان آیا، مصحف نکال لیا، تلاوت شروع کر دی، 8 بار 10 بار 7 بار 6 بار پڑھ لیا، بات ختم۔ اس کے بعد اسے غلاف کے اندر رکھ دیا، اوپر رکھ دیا، نکالو تو دھول نظر آتی ہے، یا تو جھگڑوں میں قسم کھائی جاتی ہے۔ کیا قرآن اس کے لیے ہے؟ ارے قرآن سے محبت کرو، قرآن کا حق ادا کرو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، گھر کے اندر قرآن کا درس کرو، پھر دیکھو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، زندگی میں سکون آئے گا، تکلیفیں جائیں گی، پریشانیاں جائیں گی۔ اللہ کے لیے اس قرآن سے محبت کرو۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہ قرآن بڑی اہمیت والی کتاب ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا۔ اے اللہ تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے نا، تو غفور ہے نا، تو غفار ہے نا۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔